اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ظاہر ہے کہ میں آپ تمام ناظرین سے اس وقت مخاطب ہوں، اور یہ شب اسراء ہے، شب معراج ہے، بڑی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، لہٰذا اس اعتبار سے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم اس معراج اور صاحب معراج کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے دو مقامات ہیں کہ جہاں پر اس سفر معراج کو ڈسکس کیا۔ ایک سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور دوسرا سورہ ہے سورہ نجم۔ 17واں سورہ بنی اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل یوں کہا گیا کہ چند آیتوں کے بعد ہی پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی ہے، مگر جو پہلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے معراج کو ڈسکس کیا، جو سبب ہوا کہ اس سورہ کا ایک اور نام ہوا سورۃ الاسراء، اس لیے کہ معراج کے لیے پروردگار عالم نے جو لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے وہ اسراء کا ہے، اسرا بعبدہ، اسی کا مصدر پھر باب فعل سے اسراء ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بے عیب ہے اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات ایک شب میں اپنے حبیب کو، اپنے عبد کو لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ مسجد الحرام سے یہ سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی تک یہ سفر منتہی ہوا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے وہاں کے ماحول کے بارے میں بھی گفتگو کی کہ بارکنا حولہ، وہ جگہ کہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت قرار دیا، اور پھر آبجیکٹیو کو بھی ڈسکس کیا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھلا سکیں اپنے حبیب کو اپنی بعض نشانیاں۔ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ بے عیب ہے وہ ذات۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر غیر معمولی سفر تھا، اگر صرف اور صرف خواب میں ہوتا تو اس کے اندر ایک غیر معمولی پن نمایاں نہ ہوتا۔ پیغمبر اکرم کا صرف اگر روحانی سفر ہوتا تو ظاہر ہے کہ اتنا استعجاب نہ ہوتا جو مشرکین مکہ کو اور قریش کو ہوا اور کافروں کو ہوا، کہ جس کے بعد ضرورت ہوئی کہ اس کو اس بات کیا جائے۔ پروردگار عالم نے یہ ساری گفتگو ختم کی ہے، اس پر خط تنسیق کھینچا ہے، یہ کہہ کر کہ سبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات۔ جب پروردگار عالم جو علیم بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، تو علم اور قدرت کے بعد پروردگار عالم کے لیے ہر وہ چیز جو ممکن ہو کرنا قطعاً بعید نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی عقلی استحالہ یا عقلی استبعاد یا کوئی ایسی چیز جس کو ہم کہیں کہ ریموٹ ہو انسان کے انٹلیکٹ سے نہیں پائی جاتی۔ جو امکانی اعتبار سے عادتاً جتنی چیزیں انسان کے ذہن کو ٹونٹ کرتی ہیں، اس کو پروردگار عالم نے سبحان الذی کہہ کر ایڈریس کیا، اور پھر پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے ابدیت کی اہمیت کو بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، مگر جو لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے وہ عبد کا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے عیب ہے وہ کہ جو لے گیا اپنے عبد کو۔ اور عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیل ڈاؤن کرنا، خدا کی عظمت کو سمجھتے ہوئے خدا کی ورشپ کرنا، خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو یہ گویا پروردگار عالم نے سمجھایا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو عبدیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے اٹھنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور عبدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، خدا کے سامنے جھکنا، اور جو جھک رہا ہے پروردگار عالم اس کو صاحب معراج بنا رہا ہے۔ گویا پروردگار عالم یہ سمجھا رہا ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں جھکتے ہیں ہم اسے جھکا نہیں رہنے دیتے، ہم اسے بلندی عطا کرتے ہیں، ہم اسے رفعت عطا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں ذکر کے اعتبار سے بھی تو پیغمبر اکرم کے لیے ارشاد ہوا کہ رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ اور یہاں پر خود وجود کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسرا بعبدہ کہ وہ راتوں رات اپنے عبد اور اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی معراج کو یہاں پر ڈسکس کیا۔ عبدیت کے حوالے سے میں یقیناً متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو،
کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا، کہ دیکھو اپنے جیسے کسی عبد کے عبد مت بننا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کا اسٹیٹس ہے دوسرے انسانوں کے درمیان، کہ دوسرے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان اپنی حریت کو بھی پہچانے، اپنی آزادی کو بھی پہچانے، اپنے مرتبے اور مقام کو بھی پہچانے، اور پھر خدا کی نسبت سے وہ اپنی عبدیت کو پہچانے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اسے کس کے سامنے جھکنا ہے اور کس کے سامنے نہیں جھکنا۔ تو انسان جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو سب کا عبد بنتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خدا کی عبدیت میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اس کو وہ معبود سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عابد اور عبد سمجھتا ہے، اور اس عبدیت کی جب معراج ہوتی ہے تو اس عبدیت کے معراج پر فائز کو خدا صاحب معراج بنا دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سورہ فرقان کے اندر بھی ڈسکس کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ عبدیت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو، قرآن مجید کا ایک اور نام فرقان، کہ فرقان کو نازل کیا۔ فرقان نکلا ہے فرق سے، یعنی وہ کہ جس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے، فرق کیا جا سکے، حق اور باطل کے درمیان، کھوٹے اور کھرے کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کا فرق سمجھنے کے لیے جس کو یارڈ اسٹک بنایا جائے گا اس کو فرقان کہا جائے گا۔ لیکن یہاں فرقان کے نزول کے حوالے سے بھی پروردگار عالم نے کہا علی عبدہ، کہ اپنے عبد اور اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ تو یہ پہلی آیت جو سورہ اسراء کی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ سورہ نجم کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پروردگار عالم نے کئی آیتوں پر محیط اس بیان کو، کہ جس کا آغاز تو ظاہر ہے کہ چند آیتیں والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم، اور دوسری باتیں، پھر اس کے بعد وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی کوئی بات اپنی مرضی اور ہوائے نفس سے نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور وحی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور پیغمبر اکرم کے سفر معراج کو ڈسکس کرنے کے بعد جو اس داستان کی پرائم ہے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ وہ نزدیک ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ قربت کا وہ مقام کہ گویا دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ نصیحت کے طور پر خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ صاحب معراج کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اس مقام اور مرتبے تک پہنچے، انہی سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ بقدر ظرف اگر ہم بھی معراج کا کوئی فلیور، کوئی ٹیسٹ حاصل کرنا چاہیں، ذائقہ چکھنا چاہیں تو کیا ہماری اوقات، لیکن اگر بقدر ظرف اگر امکان ہو اور آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے اس ذائقے کو محسوس کر سکتے ہیں کچھ، تو پیغمبر اکرم کا جواب گویا اس حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہاں جا کر پروردگار عالم سے مکالمہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اس نے اپنے عبد اور اپنے بندے کے اوپر وہی کی جو چاہی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا چاہیں تو یقیناً نماز ہی وہ ایک فورم ہے، نماز ہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو یہ شرف مل جاتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو مخاطب کر کے عرض ادب کر سکے، مناجات کر سکے، سرگوشی کر سکے، دعا مانگ سکے، درد دل بیان کر سکے، شب کی تاریکی ہو، سناٹا ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، اور وہاں انسان مصلی عبادت پر آ کر اپنے پروردگار عالم کو مخاطب کرے، تو یقین جانیے کہ وہ والی معراج تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس معراج سے بہت کم شرف مکالمہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے اس بندہ عاصی اور بندہ گنہگار کو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس شب کا بہترین استفادہ توفیق عطا فرما، اور اس سے فائدہ لیتے ہوئے معرفت کے اضافے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر اکرم کے صدقے میں اور ان کی آل کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے،